یحییٰ بن سعید نے بیان کیا عبداللہ بن ابی شیبہ کی حدیث کی طرح، لیکن انہوں نے اپنی اس روایت میں یہ اضافہ کیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض میں ہم آپ کے منہ میں دوا دینے لگے تو آپ نے اشارے سے دوا دینے سے منع کیا۔ ہم نے سمجھا کہ مریض کو دوا پینے سے بعض اوقات ناگواری ہوتی ہے، یہ بھی اسی کا نتیجہ ہے، اس لیے ہم نے اصرار کیا تو آپ نے فرمایا کہ گھر میں جتنے آدمی ہیں سب کے منہ میں میرے سامنے دوا ڈالی جائے، صرف عباس رضی اللہ عنہ اس سے الگ ہیں کہ وہ تمہارے ساتھ اس کام میں شریک نہیں تھے۔ اس کی روایت ابن زناد نے بھی کی، ان سے حشام نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4458۔ اسود بن یزید نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے اس کا ذکر آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کوئی خاص وصیت کی تھی، تو انہوں نے بتلایا یہ کون کہتا ہے؟ میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھی، آپ میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے، آپ نے طشت منگوایا، پھر آپ ایک طرف جھک گئے اور آپ کی وفات ہو گئی۔ اس وقت مجھے کچھ معلوم نہیں، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ نے کب وصی بنا دیا؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 4459۔ طلحہ بن مصرف نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن ابی اوفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو وصی بنایا تھا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ میں نے پوچھا کہ لوگوں پر وصیت کرنا کیسے فرض ہے یا وصیت کرنے کا کیسے حکم ہے؟ انہوں نے بتایا کہ آپ نے کتاب اللہ کے مطابق عمل کرتے رہنے کی وصیت کی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4460۔ عمرو بن حارث رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ درہم چھوڑے تھے نہ دینار، نہ کوئی غلام نہ باندی، سوا اپنے سفید خچر کے جس پر آپ سوار ہوا کرتے تھے، اور آپ کا ہتھیار اور کچھ وہ زمین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مجاہدوں اور مسافروں کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4461۔ حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ثابت بنانی نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ شدت مرض کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی بہت بڑھ گئی تھی۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا نے کہا، ابا جان کو کتنی بے چینی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا، آج کے بعد تمہارے ابا جان کی یہ بے چینی نہیں رہے گی۔ پھر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو فاطمہ رضی اللہ عنہا کہتی تھیں، ہائے ابا جان، آپ اپنے رب کے بلاوے پر چلے گئے، ہائے ابا جان، آپ جنت الفردوس میں اپنے مقام پر چلے گئے، ہم جبریل علیہ السلام کو آپ کی وفات کی خبر سناتے ہیں۔ پھر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دفن کر دیے گئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے انس رضی اللہ عنہ سے کہا، انس، تمہارے دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعش پر مٹی ڈالنے کے لیے کس طرح آمادہ ہو گئے تھے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 4462۔ ظاہری نے بیان کیا، انہیں سعید بن مسیب نے کئی اہل علم کی موجودگی میں خبر دی اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت صحت میں فرمایا کرتے تھے کہ ہر نبی کی روح قبض کرنے سے پہلے انہیں جنت میں ان کی قیام گاہ دکھائی گئی، پھر اختیار دے دیا گیا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور آپ کا سر مبارک میری ران پر تھا، اس وقت آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ جب ہوش میں آئے تو آپ نے اپنی نظر گھر کی چھت کی طرف اٹھا لی اور فرمایا، اللہم رفیق الاعلیٰ، اے اللہ مجھے اپنی بارگاہ میں انبیاء اور صدیقین سے ملا دے۔ میں اسی وقت سمجھ گئی کہ اب آپ ہمیں پسند نہیں کر سکتے، اور مجھے وہ حدیث یاد آ گئی جو آپ حالت صحت میں ہم سے بیان کیا کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ آخری کلمہ جو زبان مبارک سے نکلا وہ یہی تھا کہ اللہم رفیق الاعلیٰ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4463۔ لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے عقیل نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے عروہ بن زبیر نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کی عمر 63 سال تھی۔ ابن شہاب نے کہا کہ مجھے سعید بن مسیب نے بھی اسی طرح خبر دی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4466۔ سفیان ثوری نے بیان کیا، ان سے عامش نے، ان سے ابراہیم نخعی نے، ان سے اسود بن یزید
اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کی زرہ ایک یہودی کے یہاں 30 ساعت جو کے بدلے میں گروی رکھی ہوئی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4467۔ موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا ان سے سالم نے اور ان سے ان کے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو ایک لشکر کا امیر بنایا تو بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے ان کی امارت پر اعتراض کیا۔ اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم اسامہ رضی اللہ عنہ پر اعتراض کر رہے ہو، حالانکہ وہ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4468۔ امام مالک نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن دینار اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ فرمایا اور اس کا امیر اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو بنایا۔ بعض لوگوں نے ان کی امارت پر اعتراض کیا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو خطاب کیا اور فرمایا، اگر آج تم اس کی امارت پر اعتراض کرتے ہو تو تم اس سے پہلے اس کے والد کی امارت پر اسی طرح اعتراض کر چکے ہو، اور خدا کی قسم اس کے والد زید رضی اللہ عنہ امارت کے بہت لائق تھے اور مجھے سب سے زیادہ عزیز تھے، اور یہ یعنی اسامہ رضی اللہ عنہ بھی ان کے بعد مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4469۔ عمرو بن حارث نے خبر دی، انہیں عمرو بن ابی حبیب نے ان سے ابو الخیر نے عبد الرحمن بن عصیلہ صنابحی سے جناب ابو الخیر نے ان سے پوچھا تھا کہ تم نے کب ہجرت کی تھی؟ انہوں نے بیان کیا کہ ہم ہجرت کے ارادے سے یمن سے چلے، ابھی ہم مقام جحفہ میں پہنچے تھے کہ ایک سوار سے ہماری ملاقات ہوئی۔ ہم نے ان سے مدینہ کی خبر پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو 5 دن ہو چکے ہیں۔ میں نے پوچھا تم نے لیلۃ القدر کے بارے میں کوئی حدیث سنی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن بلال رضی اللہ عنہ نے مجھے خبر دی ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کے 7 دنوں میں ایک طاق رات ہوتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4470۔ ابو اسحاق نے بیان کیا کہ میں نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تم نے کتنے غزوے کیے تھے؟ انہوں نے بتایا کہ 17۔ میں نے پوچھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے غزوے کیے تھے؟ فرمایا کہ 19۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4471۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 15 غزووں میں شریک رہا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4472۔ معتمر بن سلیمان نے بیان کیا ان سے کہمس نے ان سے عبداللہ بن بریدہ نے اور ان سے ان کے والد بریدہ بن حصیب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 16 غزووں میں شریک تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4473۔